الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم إمام الأنبياء والمرسلين۔ نہایت ہی معزز مکرم اور محترم پیارے بھائیوں، بعد از حمد و صلات میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت طیبہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے ووٹ اور اس کی شرعی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ممبر سے الیکشن کے حوالے سے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کے ممبر سے ووٹ کے حوالے سے کم بیانات ہوتے ہیں۔ ہماری عوام کو یعنی عوام اہل سنت کو ووٹ کی اہمیت کا شرعی طور پر پتہ ہونا ضروری ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، آپ نے ووٹ کیوں دینا ہے اور کیوں نہیں دینا۔ اسلام میں ووٹ کے حوالے سے کیا معیارات ہیں بھی یا نہیں، تو اس سارے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ 8 فروری آ رہا ہے، آج 2 فروری ہے، تو اگلی جمعرات کو ووٹوں کا دن ہے۔ 2028 کا الیکشن 8 فروری 2024 کو منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کا اعلان ہو چکا ہے۔ کینڈیڈیٹس اپنے اپنی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، این اے والے بھی اور پی پی والے بھی۔ این اے سے مراد ہے نیشنل اسمبلی اور پی پی والے ہیں پروونشل پنجاب اسمبلی۔ تو اس حوالے سے ہمیں شریعت کیا کہتی ہے؟ میری آج کی جو گفتگو ہے وہ بالکل بھی کسی سیاسی جماعت کے تائید یا اس کے حق میں یا نا حق میں نہیں ہے، یہ میں بالکل واضح کر دوں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے یہ کہنا کہ اشارتاً بھی کہ فلاں اس کا اہل ہے، آپ تھوڑی سی توجہ ادھر کر دیں، اگرچہ وہ پراپر پولیٹیکل پارٹی ہو یا پھر وہ مذہبی سیاسی جماعت ہو، ہرگز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میں کسی بھی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں کہ میں کسی کی یہاں پر بیٹھ کے کمپین کروں۔ یہ بات کرنے سے پہلے، موضوع کی طرف جانے سے پہلے یہ وضاحت اس لیے دے رہا ہوں کہ میری بات کو جب آپ نے سننا ہے تو صرف یہ ذہن میں رکھ کے سننا ہے کہ اسلام ووٹ کے حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے، بس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، سورہ نساء کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یہ سورہ نساء کی 5واں پارہ ہے، آیت نمبر 135 ہے۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ شہداء للہ، محض اللہ کے لیے
گواہی دینے والے ہو جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وہ گواہی اگرچہ تمہارے اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، مگر اگر گواہی کا موقع آئے یا گواہی کا وقت آئے یا گواہی کی ضرورت پڑے تو تم انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ گواہی دو. اور یہ بہت بڑی بات اللہ نے فرمائی ہے. جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں اور بہت ساری باتیں نہیں بھی آتی. ہم اس کی اہمیت کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی سمجھتے، پر آج ہم نے سمجھنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب گواہی تم سے مانگی جائے تو انصاف کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی رضا کے لیے وہ گواہی دو، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو. والوالدین الوالدین، تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی جاتی ہو تو دو. والاقربین، اور اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف بھی وہ گواہی جاتی ہو تو تم وہ گواہی دو. اس بات کا لحاظ کیوں اللہ نے فرمایا کہ صرف اس بات کا لحاظ کرو کہ حق کس طرف ہے. تو ہمارے ہاں ہم پچھلے گزرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے معاملات میں حق اور نہ حق پر تو لڑ رہے ہیں، اور ہم خود کیا ہیں اس کا ہمیں ہوش ہی نہیں. اور ہمارے مولانا کرام کو بھی ہوش نہیں ہے کہ ہم خود کیا ہیں، ہم کس طرف ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور صرف یہاں تک نہیں، ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، امر دیتا ہے تمہیں، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ امانتیں پہنچاؤ، الی اہلها، جو ان کے اہل ہوں. تو یہ اللہ کا حکم ہے. اب ہمارے ہاں جو ووٹ والا معاملہ ہے، ووٹ کیا چیز ہے؟ ایک سوال ہے، ووٹ کیا چیز ہے؟ ووٹ کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حق رائے دہی کو استعمال کرنا، اگر آپ اردو میں کہیں تو. اور ووٹ کا اگر اس سے بھی سادہ میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ ملک کی حکومت بننے کے لیے آپ کا کسی کے حق میں گواہی دینا، یہ اس کو ووٹ کہتے ہیں. اسلام کے اندر جمہوریت نہیں ہے. ایک نئی بات کر رہا ہوں آپ سے، اسلام میں جمہوریت نہیں ہے. اسلام میں تو خلافت ہی ہے، اور قیامت کے قرب میں بھی ہوگی خلافت. اسلامی نظام میں یہ نہیں جس کے اندر ہم پلے بڑھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہو گئے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اس میں سے ہم اسلام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہی اسلامی نظام بنانے کے لیے ہم بہت سارے دلائل دیتے پھر رہے ہوتے ہیں. نو، یہ جمہوریت ہے، جمہوریت. اور جمہوریت کس نے بنائی ہے؟ امریکہ نے. امریکہ کی طرف سے جمہوریت آئی ہے. وہ تمام پوری دنیا میں دو طرح کے ممالک ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، پتہ بھی ہوگا. ایک وہ ممالک جن میں کنگڈم سسٹم ہے، بادشاہت. ہم پرانے زمانے میں سمجھ واقعات سنتے تھے، پڑھتے ہیں کہ بادشاہ تھا، یہ تھا، وہ تھا. آج بھی بادشاہت ہے. دو طاقتیں ہیں پوری دنیا میں، ایک کنگڈم کا سسٹم ہے، دوسرا جمہوریت کا سسٹم ہے. تو جمہوریت کا سسٹم یہ ہے کہ ووٹوں کے ذریعے ایک بندہ اوپر آتا ہے اور وہ پوری قوم کو لیڈ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک خاندان کے پاس بادشاہت ہے، وہ بندہ جب تک زندہ ہے اور اس بندے کے اختیار میں پورے ملک کا قانون ہے اور سب کچھ ہے، آخری فیصلہ اس کا ہے.
اور اس کے بعد یعنی انسانوں میں سے آخری فیصلہ اس کا ہے، اور وہ چاہے تو کسی کو پرائم منسٹر بھی قائم کر سکتا ہے، وہ کسی کو دیگر وزراء کو بھی قائم کر سکتا ہے، اور تمام تر نظام وہ لا سکتا ہے، جیسا کہ بہت سارے ممالک میں موجود ہے۔ کنگڈم سسٹم ہے، یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ وغیرہ میں، اس کے بھی بہت سارے ممالک ہیں، اور بادشاہت کا جو نظام ہے، اور جو جمہوریت کا ہے وہ امریکہ میں ہے۔ یہ پوری دنیا میں 2 طاقتیں ہیں۔ اسی طرح جو طاقتور اسلامی ممالک ہیں ان میں آج بھی کنگڈم سسٹم ہے۔ اگر آپ متحدہ عرب امارات کو دیکھیں تو وہاں کا کنگ ہوتا ہے، ہر ریاست کا کنگ ہے، اور ان 7 ریاستوں کا بھی ایک الگ سے کنگ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں سعودیہ کو تو اس میں بھی وہاں پر بھی کنگ ہے۔ اگر آپ قطر عمان وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی کنگ سسٹم ہے، وہاں کنگ کہتے ہیں بادشاہ کو، تو وہاں بھی بادشاہت ہے۔ میں 1.5 سال پہلے قطر کے جو ہیں وزیر وصفی امور وہ یہاں تشریف لائے، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، ڈنر ہوا، کھانا شانا ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ عربک تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کتنے سال سے آپ وزیر وصفی امور ہیں؟ تو انہوں نے کہا 47 سال سے۔ میں اپنے وزیر وصفی امور کا متاثر آتا ہے تو 3 سال واسطے ہو، اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا تھوڑا کاپی کے ٹور جانا، اور 3 سال جو یہ والا بادشاہ ہے، یعنی وفاقی وزیر وصفی امور ہے قطر کا، اس کے ملک میں کوئی شکایت نہیں مذہبی حوالے سے، کوئی شکایت نہیں، یعنی اسے پتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے۔ ووٹ لینے کے بعد جب آئے گا تو ایک نیا سسٹم وہ دیکھے گا، اور پچھلی ساری چیزیں جو پسند ہے انہیں بند کر دے گا، اور جو نہ پسند ہے وہ بند کر دے گا، جو پسند ہے جاری رکھے گا۔ احکامات وہ حج کے ہیں، وہ ووٹوں کے ہیں، وہ عید کے ہیں، وہ شبرات کے ہیں، وہ محرم کے ہیں، وہ چاند دیکھنے کے ہیں، وہ چاند نہیں دیکھنے کے، رویت ہلال کمیٹی کا مسئلہ ہے، یا پھر کس کو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنانا ہے، کون سی حکم ہے، کون سی خامیاں ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، اور عید کا ٹائم کون سا دینا ہے، رمضان کب آئے گا، وغیرہ وغیرہ تمام تر معاملات۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے معاملات میں خرابی کیوں ہے؟ یہ اس لیے خرابی ہے کہ ہم جمہوریت کے ذریعے آتے ہیں، پر ووٹ تو دینا ہے، یہ ایک الگ موضوعات ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں 2 طرح کی بادشاہت ہے، 2 طرح کی کا نظام ہے، ایک جمہوری نظام ہے، دوسرا بادشاہی نظام ہے۔ تو بادشاہی نظام آج بھی بہت سارے ملکوں میں لا تعداد مسلمان ممالک ہیں جن کے اندر بادشاہت نظام ہے، اور اگر گوروں کو دیکھا جائے تو ان کے یہاں بھی بادشاہی نظام ہے۔ پھر تو ہم جمہوری نظام کے انڈر آتے ہیں، ہمارے بڑوں نے فیصلے یہ کیا تھا، اس لیے ہمیں مجبوری ہے کہ ہم نے ووٹوں کے ذریعے بندہ آگے لانا ہے، پھر کس کو ووٹ دینا ہے، یہ ہے سوال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تم ووٹ اسے دو کیونکہ ووٹ امانت ہے، تم ووٹ اسے دو جو اس کا اہل ہے۔ اب بہت سارے لوگ ملکی لیول پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ انڈیویجول لیول پر، گلی محلہ شہر حلقے کے لیول پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں حکم کیا ہے؟ تو یہاں آپ کو حکم ہے اوورآل بھی آپ دیکھیں، ملکی حوالے سے بھی اور آپ اپنے حلقے کے حوالے سے بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے وہ ایماندار ہے یا نہیں۔ میں مولانا ہوں، میں منبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تہجد گزار ہے یا نہیں، صحیح نہیں کہا۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے یا نہیں، نو۔ اس کی داڑھی ہے یا نہیں، نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں کہہ بھی نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تہجد نہیں پڑھنی چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ یہ ساری چیزیں لازم ہے ایک مسلمان کے لیے، پر اس کے باوجود کوئی داڑھی رکھ کر بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، اور کوئی داڑھی کے بغیر بھی پکا ایماندار ہو سکتا ہے، اور یہ معاملہ بالعکس بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ ایماندار ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ نے اسی لیے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان تک پہنچاؤ جو ان کے اہل ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو قرآن کا معیار یہ ہے کہ آپ نے ایماندار دیکھنا ہے، جیسے کہتے ہیں با کردار سیاست،
با کردار اور با ضمیر لیڈر وغیرہ وغیرہ بڑے نعرے بنے ہوئے ہیں، تو حقیقی معنوں میں سے با کردار ہونا چاہیے، یعنی اپنے گھر کو لے کر وہ جو بھی ہے، پر اپنے محلے کے کسی بندے کو اگر پریشانی ہے تو وہ سر پہ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا وہ لیڈر ہے تو آپ کے دکھ سکھ میں وہ آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، جو اسے فنڈ ملتا ہے وہ آپ تک پہنچانا اس کا ضروری ہے، آپ کی مشکلات، آپ کی پرابلمز، آپ کے معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ اس کا دیکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لیڈرز بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الیکشنوں میں، اور آپ نے جناب آپ تو نالیوں اور گلیوں اور کھمبوں کو ووٹ دیتے ہیں، اور آپ تو تھانوں اور آپ کچہریوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائیں گے، اور کام ہونے کی وجہ سے ووٹ نہیں دینا، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ ارے بھائی، پاکستان کو تو ووٹ دینا ہی دینا ہے، چاہے جس کو بھی جائے گا وہ پاکستان ہی کو جائے گا، پر اگر آپ کے گلی محلے میں یا آپ کے علاقے میں اچھا ہاسپٹل نہیں، تھانے میں آپ کو انصاف نہیں ملتا، آپ کے گلیوں بازاروں میں جو ہے نا بیماریاں تعفن کی وجہ سے بیماریاں آپ کے گلے پڑ رہی ہیں، آپ کے سکول کا سسٹم اچھا نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ میں ان کو نہیں دیتا، میں تو اس کو دوں گا جو ملک کا خیال کرے گا، آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے علاقے کے لیڈر کو دیکھو کہ کیا وہ آپ تک آپ کا حق پہنچاتا ہے یا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ملک کی ذمہ داری آپ کے ذمہ نہیں ہے، علاقے کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے۔ ایک بات، بہت سارے لوگ برادری والوں کو ووٹ دیتے ہیں، یہ ملک برادری ہے ہم تو اپنے کو دیں گے، یہ چودھری برادری ہے ہم تو اس کو دیں گے، یہ عباسی ہے، ستی ہے، قریشی ہے، یہ راجہ ہے، اور یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، ہم تو اس کو ووٹ دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں برادری ہونا بھی بڑی بات ہے، اور اسلام نے برادری ازم کو کی مذمت نہیں کی۔ ہاں، اسلام نے برادریوں کو، وہ برادریاں جو اکٹھے ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں، اسلام نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں، وہ کیوں فرمائی ہیں شادیاں؟ اس لیے کہ کسی بھی بڑے قبیلے کے جب آپ داماد بنے وہ سارا قبیلہ مسلمان کر دیا۔ اگر آپ شادیوں کا مقصد دیکھ لینا تو شادی تو بندہ جوانی میں کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری شادی بھی 50 سال کے بعد کی ہے، تو 50 سال کے بعد آپ کو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ پھر اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے، اس کا سبب کیا تھا؟ تو ہم اگر ڈیپتھ میں جائیں اور ایک بالائی نظر سے دیکھیں تو آقا علیہ السلام کا مختلف شادیاں کرنے کا جو مقاصد تھے ان میں سے مین مقصد یہ تھا کہ جب میں آج بھی یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی آپ کے خاندان کا داماد ہے نا، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اگرچہ وہ 50ویں نسب سے ہی آپ کا داماد بن رہا، صحیح بات، آپ کہتے ہیں یہ تو فلاں برادری کا داماد ہے، نہیں، یہ ہمارے لیے صاحب ہے، آج بھی یہ لحاظ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے اس لیے مختلف نکاح فرمائے تھے، تو وہ برادریوں کی حوصلہ افزائی کی ہے یا مذمت؟ یقیناً حوصلہ افزائی کی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں برادریوں والا سسٹم خراب ہے، یہ ہے وہ، نہیں ہے خراب، اگر برادری بدمعاشی نہیں کرتی تو، صحیح ہے، اگر برادری ظلم نہیں کرتی تو، اگر برادری اپنے علاوہ بھی لوگوں کو حق، انصاف، محبت، پیار دیتی ہے تو برادری سب ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، پر دیکھنا یہ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت اسے دینی ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ اسے دینی ہے جو اس کا اہل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا جو انگوٹھا ہے، انگوٹھے کا مطلب صرف انگوٹھا تھوڑا ہی ہے، اس کا مطلب ہے ایک انسان کا قیامت تک کے لیے اس نظام کو ٹھیک کرنے میں مدد کرنا یا غلط کرنے میں مدد کرنا، یہ ہے۔ تو ہمیں ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں یا جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں 25 کروڑ عوام ہے، 25 کروڑ عوام کا چاہیے تو یہ ہے کہ اگر 18 کروڑ عوام ووٹ ڈالے اور جس کے ووٹ زیادہ ہوں اس کو بادشاہ بننا چاہیے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ پچھلی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، ان کے صرف 4 کروڑ بھی ووٹ پورے نہیں تھے اور انہوں نے حکومت کی۔ 4 کروڑ ووٹ جس کے ہیں، نہیں 4 کروڑ میں زیادہ بتا رہا ہوں، مبالغہ کر کے بتا رہا ہوں، جس
25 کروڑ میں سے جس کے 4 کروڑ ووٹ ہیں وہ باقی 21 کروڑ پر حکومت کرتا ہے۔ ھذا ظلم عظیم، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اس کے باوجود ہم دہائیوں سے اسی کو برداشت کر رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں شعور نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اٹھتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یعنی آپ نے کوئی احتجاج نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے خاموشی سے چپ کر کے اسے ووٹ دینا ہے جس کو آپ ایماندار سمجھتے ہیں، پر یہ آپ کا فرض ہے۔ یعنی ووٹ ڈالنا بھی چاہیے یہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈالنا ضروری ہے آپ پر، آپ کی مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ کوئی گل نہیں میں چھاڑ دیا گا تو خیر ہے۔ کوئی خیر نہیں آپ کی، کوئی خیر نہیں۔ ووٹ دینا آپ کے لیے فرض ہے، نماز کی طرح فرض۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، نہیں میں تو دل اچاٹ ہو گیا، کسی کو نہیں دیتا، سارے ہی بے ایمان ہیں۔ اچھا، اگر سارے ہی بے ایمان ہیں تو بس پھر آپ ملک چھوڑ دیں، کیونکہ آپ تو یہاں رہنے کا فریضہ ہی ادا نہیں کر رہے۔ آپ کو چاہیے پاکستانیت کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ واپس کر دیں، کسی اور ملک چلے جائیں جہاں ووٹ نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ نے یہاں بسنا ہے تو پھر مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے آپ پر ووٹ دینا فرض ہے۔ اب اس لیے ووٹوں کے لیے آپ نے نکلنا ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ مجھ پر لازم ہے، اگر میں ووٹ نہیں دوں گا تو میں گنہگار ہوں۔ ہاں، بھلا کیوں؟ کہ جس نے سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، ویسے تو 5 سال کی مدت ہوتی ہے نا، پوری کرے نہ کرے یہ بات کی بات ہے، 5 سال کے لیے جس نے اسلام کو پوری دنیا میں چلانا ہے، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، صرف جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ۔ تو جب آپ نے اسلام کو ووٹ دینا ہے 5 سال کے لیے، تو پھر آپ نے اس بندے کو دینا ہے جو اسلام کا خیر خواہ ہے، اور یہ آپ کا تجربہ بتاتا ہے کہ کون اسلام کا خیر خواہ ہے یا کون نہیں ہے۔ اس میں اسلام کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں ایماندار ہے فلاں نہیں ہے، مذہبی بندہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور دنیا دار بندہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، تجربہ یہی ہے۔ لہذا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے کہ آپ کے حلقے کا بندہ یہ نہیں تھا کہ وہ کاروباری ہے، رات ووٹ کے آ گیا اور وہ جناب آپ کے سامنے آ گیا اور ہفتہ 10 دن اس نے کمپین کی اور آپ نے اسے ایم این اے بنا دیا۔ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست میں لوگوں کو بار بار دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں، یہ کب کام آئے تھے، کب نہیں آئے تھے، کب ہمارا ساتھ دیا تھا انہوں نے، کب نہیں دیا تھا، کب ہماری خوشی میں شامل تھے، کب نہیں تھے، کب انہوں نے ہمارا دکھ سمجھا، کب نہیں سمجھا۔ تو جو گنہگار ہونے کے باوجود، جو خطا کار ہونے کے باوجود، جو دنیا دار ہونے کے باوجود یا مذہبی ہونے کے باوجود، جس کو آپ سمجھیں کہ یہ باقیوں سے زیادہ اچھا ہے تو اسے آپ ووٹ دے دیں، مگر ووٹ دینا آپ کے لیے لازمی ہے۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لیجئے، اور ووٹ کا جو درست استعمال ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، اور یہی اسلام کہتا ہے، یہی اہل سنت کے تمام مفتیان کرام کہتے ہیں، پاکستان میں بھی پوری دنیا میں بھی جہاں ووٹنگ سسٹم ہے۔ اگلی بات، اگر آپ نے ووٹ نہ دیا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو اس کا قوی امکان یہ ہے کہ ایسا بندہ سامنے آ جائے گا جو آپ کو پسند نہیں، ایسا بندہ سامنے آ جائے گا جو ظالم ہے، ایسا بندہ سامنے آ جائے گا کہ جو اپنی مرضی کے مطابق سلسلہ چلائے گا۔ آؤ 2024 سے سن 61 ہجری میں چلتے ہیں، کربلا میں، وقت ختم ہو گیا، کربلا میں چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا سارا گھرانہ کیوں شہید ہوا تھا؟ اس وقت بھی یہی حال تھا کہ یزید فاسق فاجر تو تھا ہی، فاسق فاجر کا مطلب اعلانیہ گنہگار، وہ تو تھا ہی، مگر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ ظلم کو بھی اپنا اختیار سمجھتا تھا، ظلم کرنے کو وہ جائز سمجھتا تھا، وہ سینکڑوں لوگوں کو قتل کر چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شاہ فرمایا تم منصف نہیں ہو، تم انصاف نہیں کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا۔ ووٹ نہ دینے کی وجہ سے ہی تو اب آپ الیکشنوں کے دن ہے نا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ کو کمپین بھی ہو رہی ہے اور اعلانات بھی ہو رہی ہے، ریڈیو سے لے کر ٹی وی تک اور اخبارات تک اور سوشل میڈیا تک، گلی محلے تک اور ڈیروں تک، ہر جگہ تک آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں تازہ ہیں،
جو ووٹ دے گا وہ منظور نظر ہوگا، جو ووٹ نہیں دے گا وہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں جملہ نہیں بولوں گا، دشمنیاں چلتی ہیں۔ تو یزید کو سب سے بڑا، یزید کے تخت کو سب سے بڑا خطرہ حسین بن علی علیہ السلام سے تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو ظالم ہے، تو منصف نہیں ہے، اس لیے میرا ووٹ تمہیں نہیں جائے گا، حتیٰ کہ سارا خاندان شہید کروا دیا۔ میری اور آپ کی جان ہمارے خاندان کے لیے کتنی اہم ہے، آپ خود اندازہ کر لیں، ہم اپنے خاندان کے لیے کتنے قیمتی ہیں، اور حسین بن علی علیہ السلام صرف مکہ کے لیے قیمتی نہیں تھے، صرف مدینے کے لیے نہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آسمانوں سے زمینوں تک، ساری کائنات کے لیے اس زمانے میں جو قیمتی ہستی تھی وہ سیدنا امام حسین بن علی تھے۔ ہاں مطلب پوری کائنات کے لیے، اور میں مبالغہ رائے کر کے نہیں کہہ رہا، میں ثابت کر سکتا ہوں، ثابت، میرے اور آپ کے ساتھ محبت کرنا فرض نہیں ہے، مگر حسین بن علی علیہ السلام کے ساتھ امت کا محبت کرنا آج بھی فرض ہے، نماز کی طرح فرض ہے، جو نہیں کرتا بے ایمان ہے، یہ پکی مہر ہے اسلام کی۔ اس کے باوجود حسین بن علی علیہ السلام کا اپنا ننھا سا 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید کروا دینا اور کہنا یزید میں تجھے ووٹ نہیں دوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کا یہ حکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ووٹ اسے دو جو اس کا اہل ہے، اور اگر نہیں دو گے تو ظلم ہوگا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ووٹ اسے نہ دیا، اور طاقت ظالم کی زیادہ تھی، پھر کیا ہوا؟ پھر مکہ بیت اللہ کے اندر بھی منجنیقیں برسائی گئی، بیت اللہ شریف کا غلاف شہید ہو گیا، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، یہ تھا ظلم اس کا۔ یہی وجہ بعد کے حالات نے بتا دیا کہ امام حسین بن علی علیہ السلام حق پر تھے۔ پھر 3000 معصوم بچیوں کی عزتیں لوٹی گئی، تاریخ گواہ ہے اس بات پر۔ اس لیے اگر آپ ووٹ اپنے حق والے بندے کو نہیں دیتے، اس کی جگہ ظالم آ جائے گا، اور ظالم وہی کرے گا جو یزید نے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ظلم ہوتا ہے تو مثال یزید کی دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یزید ظالم ہی اتنا تھا کہ وہ استعارہ ظلم بن گیا، وہ ظالم ہی اتنا زیادہ تھا، بے رحم ہی اتنا زیادہ تھا کہ وہ کون ہے ایسا جو ماؤں کے پیٹوں میں سے جو ہے نا وہ حمل ضائع کروا دے؟ وہ کون ہے ایسا جو معصوم بچیوں کے ساتھ اسلام کے نظام میں بغیر نکاح کے 3000 سے زیادہ بچیوں کو بالکل گناہگار کروا دے اور جبری طور پر کروا دے؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا سکتا ہے؟ کون ہے ایسا جو اللہ کے گھر پر پتھر برسائے اور جو کہہ لے آج کے دور میں تو توپوں کے گولے برسائے؟ وہ اسرائیل ہو سکتا ہے، وہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جو اس طرح کا ظلم کرے وہ آج بھی اس لیے یزیدی ہے کہ وہ یزید جیسا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہم نے ووٹ اس لیے دینا ہے کہ کوئی یزید مسلط نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین 8 فروری کے الیکشنز جو ہیں ان میں جو حسینی کردار والے لوگ ہیں انہیں غلبہ، فتح اور نصرت عطا کرے، اور جو یزیدی کردار والے لوگ ہیں اللہ انہیں ناکام کرے، خائب و خاسر کرے، اور اللہ رب العالمین اس لیے انہیں ناکام کرے کہ پاکستان عروج اور بلندی اور ترقی اور خوشحالی اور دنیا کے نقشے میں عزت اور مستقبل روشن کی طرف جائے۔ آج ملک پاکستان کا حال یہ ہے کہ ہماری ہر چیز پتہ نہیں کدھر ہے، پتہ نہیں ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ملک ہے بھی یا نہیں، یہ والا حال ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوں، مگر یہ جو عوامی معاشی حالات ہیں ان کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں ہم کس جنگل میں رہ رہے ہیں، مگر اس جنگل سے کون نکالے گا؟ آپ میں سے ہر بالغ نکالے گا، وہ جس کی عمر 18 سال ہے، وہ جس نے ووٹ بنوایا ہے، وہ جو ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ نکالے گا۔ اور مسلمان ہو، 25 کروڑ مسلمان ہو آپ، اور 25 کروڑ پاکستانی ہو آپ میں سے 4 کروڑ ہی تو صرف ووٹ دیتے ہیں، وہ بھی پورے نہیں دیتے، باقیوں کو ہوش ہی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہوش نہیں اور ہم ووٹ نہیں دیتے تو ہم 5 سال تک ظلم و بربریت سہتے ہیں۔ آؤ عہد کرو کہ زندگی میں کبھی بھی ووٹ دینا نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اس سال بھی حق والوں کو ضرور ووٹ دیں گے۔
اور میں آپ کو بتاؤں میں ایسے بہت سارے پیارے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو جانتا ہوں جو ممبر پر بیٹھ کر، جو ٹی وی پر بیٹھ کر، یا پھر اپنے مریدوں میں بیٹھ کر، یا پھر اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے والد گرامی نے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی کبھی نہ ووٹ دوں۔ میں نے کہا لعنت ہے تیری سوچ پر۔ ہاں میں نے کیا کہا؟ لعنت ہے تیری سوچ پر۔ یہ چھوٹا لفظ نہیں کہا۔ جو جھوٹ بولے وہ کذاب ہے، اور جو جھوٹے کا ساتھ دے دے اس کا کیا حالت ہے، اور جو فرض چھوڑ دے اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے۔ ہاں یہ حکم ہے، جو فرض چھوڑ دے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا اسلام کہتا کیا ہے۔ اس لیے علماء بھی اگر ایکٹیو ہیں سیاست کے اندر تو اس نیت سے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے۔ اس اسلامی جمہوریہ میں اسلام کا، انصاف کا علم بلند کرنے والوں کو آگے لانا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے گزشتہ تجربے کی روشنی میں جو بندہ آپ کو ایماندار نظر آتا ہے آپ اسے ووٹ دے دیں۔ آپ کا ووٹ لینے کے بعد، سیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، آپ کا ووٹ بیچ دیتا ہے، اور وہ لالچی ہو جاتا ہے، وہ اوقات بھول جاتا ہے، یا پھر کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ غلط استعمال ہو گیا، اس میں آپ گنہگار نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے جب ووٹ دیا تھا تو وہ ایماندار تھا۔ بس یہ نقطہ سمجھانا تھا، زیادہ ٹائم لینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ کرے یہ الیکشن خیر و عافیت کے ساتھ پیر تکمیل تک پہنچے، اور الیکشنوں کے بعد آنے والا جمعہ اور جو دور ہے وہ ترقی والا ہو، پاکستان کی سلامتی والا ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔